اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آپ کے علم میں ہے ماہ شعبان کا آخری دن ہے اور آج تو متوقع نہیں لگ رہا، اتوار کا دن ماہ رمضان کا پہلا دن ہوگا۔ چند اہم باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے کا مہینہ ہے۔ آپ سارے لوگ یہ ارادہ کریں گے کہ ہم موبائل فون کو دیا جانے والا وقت، کھیلوں کو دیا جانے والا وقت، دوستوں کے ساتھ کی جانے والی بیٹھکوں کا بھی وقت اور اپنی نیند کا کچھ حصہ قربان کر کے بچنے والا وقت، یہ سارے اوقات ہم ملا جلا کے اکٹھے کر کے تلاوت قرآن کو دیں گے اور عبادت کو دیں گے۔ اگر آپ نے آج رمضان کی اہمیت اور مقام اور رتبے کو سمجھا تو سارا سال یہ تربیت آپ کو کام دے گی۔ دیکھیں، رمضان جو ہے اس میں تمام تر معمولات بدل جاتے ہیں۔ رات کے سونے سے صبح کے اٹھنے تک، دوپہر شام، ساری ترتیبیں عام دنوں کی الگ تھلگ ہو جاتی ہیں۔ آپ سحری کے وقت 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنائیں۔ مسجد میں یا اپنے گھروں میں نماز تہجد کی عادت بنائیں، سحری کریں۔ سحری سے نماز تک کا جو وقت بچے اس میں تلاوت قرآن پاک کریں، نماز پڑھیں، درس میں شرکت کریں۔ اس کے بعد بھی آپ کا اگر پہلے پارہ مکمل نہیں ہوا تو تھوڑا وقت لگا کے اپنی منزل کو پورا کریں۔ تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے ناظرہ اچھے طریقے سے پڑھا وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم دن میں اپنے کالج سکول کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے، امتحانات کی تیاری کرتے ہوئے انشاءاللہ دن میں کم از کم 3 پارے تلاوت ضرور کریں گے۔
تسبیحات کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں، نماز تراویح کو بوجھ نہ سمجھے۔ کئی رمضان آئے گزر گئے، اس نے بھی گزر جانا، بعد میں ہاتھ ملتے رہ جانا، نہ تراویح مکمل پڑھی، نہ قرآن مکمل سنا۔ اپنے سارے کاموں میں، اپنے سارے اوقات میں تبدیلی کریں، با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں، نماز تراویح کو ضائع نہ کریں۔ کتنے گھنٹے ہم دیگر کاموں میں لگا دیتے ہیں، گھروں میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بھی تاکید کریں کہ وہ نماز تراویح کے معاملے میں سست روی کا شکار نہ ہوں۔ آپ بھی۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات آپ کو یہ بتاؤں، جب ایک رکعت مکمل ہوتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے نا، آپ لوگ اگر خیال کریں گے نا تو تراویح، مسجد، ماحول یہ بڑا خوبصورت رہے گا۔ دول ایک طرف سے نکلتے ہیں وضو بنانے، نکلتے کب ہیں؟ جب امام صاحب کی رکعت شروع ہو گئی ہے۔ اب درمیان میں خلا ہے، ادھر والا ادھر نہیں، ادھر والا ادھر نہیں۔ ہم ساری تراویح میں آپ لوگوں کی نماز بچانے کے لیے ان خلا کو پر کرنے کی محنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے نماز تراویح پڑھیں۔ آپ سارے دوست اپنی صفوں کا خیال کریں۔ کوئی دوست صف سے نکل گیا، فوراً دوسرا بھائی کوشش کرے کہ اس خالی جگہ کو پر کرے۔ روزے کے معاملے میں سستی نہ کرے۔ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو رمضان کے آخر میں کہے کہ میرے 2 روزے رہ گئے تھے، میرا 1 رہ گیا تھا، میرے 5 رہ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب کے روزے وہ مکمل ہونے چاہیے۔ آخری جو عشرہ ہے، اگر آپ کے پاس موقع ہو، آپ کے پیپر نہ ہوں، امتحانات نہ ہوں، تو ابھی سے آپ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ ہم آخری 10 دن اللہ تعالی کے در پہ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں، اللہ کے در پہ حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو کچھ لینا ہوا آرزو، منت ترلا کر کے ہم وہ حاصل کریں گے۔ یہ اعتکاف کی عبادت بھی بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے متعلق بھی جو دوست ہیں آپ کے، ان کو مسجد لانے کی کوشش کریں۔ کبڈیوں پہ وہ آپ کو لے جاتے ہیں، مہندی ہو آپ کو وہ لے جاتے ہیں، آپ انہیں نماز پہ نہیں لا سکتے۔ پھر جو لوگ نئے آگے ہیں نا، ان کو تانا نہ دیں، وہ آپ کے گھر میں نہیں آئے۔ سمجھ آ گئی؟ میرے گھر میں ایک بندہ 2 سال نہیں آیا، 2 سال کے بعد آتا ہے، میں تو کہہ دیتا ہوں اونٹ تک کتھے رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں آئے۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ رمضان میں آنے والے کو کہیں کہ تو فصلی بٹیرا، لوگ کہتے ہیں
آ گئے یہ رمضان کے نمازی ہیں، کل چلے جائیں گے، آپ کو یہ حق نہیں ہے نہ یہ مجھے حق ہے۔ اللہ نے انہیں توفیق بخشی ہے، وہ رمضان میں آ گئے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وضو میں رش ہے، ہم ان کو موقع دیں، مسجد میں ہم ان کو جگہ دیں، ہم ان کا احترام کریں، تاکہ رمضان کے آخر تک ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے عزت ملتی ہے۔ زمانہ بھی انہیں دھکے دے، آپ بھی انہیں دھکے دیں، کون نمازوں پہ آئے گا؟ آخری باتوں میں ایک بات یہ ہے، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ رمضان میں آپ پہ تھکن ہے، بھوک لگی ہے، لیکن اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان میں پہلے کئی بار عرض کرتا ہوں، لیسا شدید و بسرعہ، جو کسی کو گرا دے وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصلی پہلوان کسی نے دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ اصلی پہلوان کسی نے دیکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول کر جائے۔ سحری اور افطاری کے جو معاملات ہیں ان کے معاملے میں احتیاط کریں، کسی سے مت الجھیں، اپنے اوقات کی پابندی کریں۔ کوئی اذان 20 منٹ پہلے دے رہا ہے، چھوڑیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کی اپنی شریعت ہے، چھوڑ دیں۔ نہ زبانیں روکی جاتی ہیں، نہ زبانیں کاٹی جاتی ہیں، ہر کسی کے اپنے عمل ہیں۔ آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ جو معیاری وقت کے مطابق وقت افطار ہے اس سے پہلے 20 اذانیں بھی ہو جائیں، روزہ افطار نہ کریں۔ سمجھے آپ؟ اور صبح کا جو سحری کا وقت ہے وہ دیکھیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ روز کیلنڈر دیکھ سکتے ہیں۔ جو صبح صادق ہے نا، سب سے پہلے ایک ہے طلوع، جو صبح صادق ہے، جو وقت صبح صادق کا لکھا ہے روزہ اس سے پہلے پہلے ختم کر دینا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اس کنارے سے روزہ شروع ہو رہا، ادھر روزہ ختم ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ یہ والا روزے کا وقت ہے۔ یہاں سے روزہ شروع ہوا، اذان ہے ادھر آ کر، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اذان ہے ادھر آ کر، جب ہم نے اذان میں کھایا پیا نا اذان تک، اس کا مطلب ہے ہم نے روزے کے وقت میں کھایا پیا، ٹھیک ہے؟ روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شریعت نہیں بدلی، یہ نہیں ہوا کہ شریعت بدل گئی ہے، ہوا یہ ہے کہ بہت سارے مسئلے یا ہم تک پہنچے نہیں، یا ہم تک پہنچے ہیں ہم نے سمجھے نہیں۔ دو باتیں ہیں، یا ہم تک مسائل پہنچے نہیں، اب پہنچ رہے ہیں، یا ہم تک مسائل پہنچے ہیں لیکن ہم نے ان پہ توجہ نہیں کی اور ان پہ دھیان نہیں دیا۔
اور ہم نے اہمیت نہیں سمجھی، اس لیے ہمیں فرق لگ رہا ہے کہ کوئی مسائل نئے آ گئے۔ مسائل نہیں نئے آئے، وہی ہیں، دین وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، سمجھنے سمجھانے میں فرق ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ان باتوں پہ غور کریں، ان باتوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دل وہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ لگائیں۔ ٹھیک ہے جی، تلاوت کو وقت دیں۔ آپ کے امتحانات نہیں ہیں، آپ امتحانات سے فارغ ہیں تو پھر 3 پاروں سے زیادہ منزل کر دیں، 5 پارے پڑھیں۔ گھر میں بہن بھائیوں کے لیے، مسجد میں آنے والوں کے لیے، گلی محلے والوں کے لیے آپ کسی بھی تکلیف اور اذیت کا سبب نہ بنیں۔ اپنے حوصلے کو بلند کریں، اپنے آپ کو اونچا کریں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، وہ رمضان میں ذکر ہوتے رہیں گے، ضرورت پڑنے پہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ آخری عرض کروں کہ اگر آپ میں سے کسی آدمی نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ناظرہ کمزور ہے، وہ کلاس میں وقت دے، وہ نئے سرے سے ناظرہ سنانے کی کوشش کرے، وہ تلاوت قرآن کو بہتر اور مستحکم کرے۔ بس یہ چونکہ ہمارا 6 پارہ آدھا ہو چکا تھا، اسی پہ ہم نے سبق روکا۔ نماز فجر کے بعد درس ہوگا پہلے 2 سالوں کی طرح، لیکن آپ اس میں یہ مت سمجھیں کہ ترجمہ قرآن والوں کو چھٹی ہو گئی ہے، انہوں نے اس میں شریک نہیں ہونا۔ نہ، آپ کا وہ سبق ہے اسی طرح سبقوں کی طرح۔ لہٰذا قرآن کلاس کے جو دوست دوسری قریب مسجدوں میں، وہ وہاں پر نمازیں پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن نماز تراویح کے لیے بھی ادھر آنا ہوگا اور نماز فجر کے لیے بھی ادھر آنا ہوگا۔